آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، لاہور سے 2 غیر ملکی خواتین کے اغوا اور زیادتی کا کیس۔ نامزد ملزمان میں ایک اہم شخصیت کا نواسہ رضا ڈار بھی شامل ہے۔ فریقین کاروباری شراکت دار نکلے۔ کرپٹو کرنسی میں $60,000 کی سرمایہ کاری ڈوب جانے پر فریقین میں تعلقات خراب ہوئے اور خواتین کو پاکستان بلا کر اغوا کر کے $15 لاکھ تاوان کا مطالبہ کیا گیا۔ تاوان نہ دینے پر خواتین کو تشدد، قتل اور جسم کے اعضاء فروخت کرنے کی دھمکیاں دی جاتی رہی۔ پولیس کے مطابق ایک خاتون کو متعدد مرتبہ مبینہ جنسی زیادتی کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ معاملہ سامنے آنے کے بعد متعلقہ SHO کو معطل کر دیا گیا۔ آپ کو بتائیں، جیل ریفارمز کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ مجھے اڈیالہ جیل میں 24 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا گیا۔ جیل میں میری چیخیں کسی نے نہیں سنی۔ قید تنہائی کا ذہنی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے اس کا اندازہ ہے مجھے۔ جیل میں جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ انہوں نے اصلاحات کی ہیں اور وہ اصلاحات کی ہیں جو خود جیل میں کاٹ کر دیکھا۔ جیل میں میری شوگر ڈاؤن ہوئی تو مدد کو کوئی نہیں آیا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ گڑ والی بوتل ہاتھ سے گر گئی اور ٹوٹ گئی۔ زمین پر گر کر گڑ اٹھا کر کھایا۔ جب زمین سے گڑ اٹھا کر کھایا تو اس میں کانچ کے ٹکڑے تھے۔ جیل میں کوئی پرائیویسی نہیں تھی۔ جیل کے کمرے میں ایک سائڈ پر واش روم، دوسرا حصہ سونے کے لیے تھا۔ جیل کے کمرے میں پارٹیشن نہیں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ جائے نماز کہاں بچھاؤں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے خطاب میں پہلے پنجاب میں جیل اصلاحات سے متعلق ڈاکومنٹری چلوائی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے بارے PTI کے لیے اڈیالہ جیل میں سہولیات مانگ لی۔ تقریب سے خطاب میں سہیل آفریدی نے کہا، اڈیالہ کے باہر ملاقاتیوں کا انتظار گاہ بنائی جائے، بانی کے علاج ذاتی معالجین سے کرایا جائے۔ خیبر پختونخوا میں قیدیوں کو تمام سہولیات دی جا رہی ہیں۔ جمہوریت میں جلسے کی اجازت ہوتی ہے، یہاں جلسہ ہوتا ہے تو FIR درج ہو جاتی ہے۔ تحریک انصاف کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان۔ آزاد جموں کشمیر کی عوام کے ساتھ کھڑی ہیں، موجودہ حالات میں انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنے گے۔ تحریک انصاف کا آزاد جموں کشمیر کی عوام کی امنگوں، حق خود ارادیت اور جمہوری حقوق کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ یہ کوئی سیاسی حکمت عملی نہیں بلکہ کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اصولی موقف ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آزاد کشمیر انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ قیادت اور اتحادیوں کے مشاورت سے کیا گیا۔ ان کے مطابق موجودہ حالات شفاف اور منصفانہ انتخابات کے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے ایکس پر بیان میں کہا کہ PTI کا آزاد کشمیر الیکشن سے فرار کا فیصلہ ان کی سیاسی کمزوری ہے۔ PTI عوامی حمایت نہ ملنے کے خوف سے الیکشن سے رائے فرار اختیار کر رہی ہے۔ جو جماعت خود کو عوام کی سب سے بڑی نمائندہ قرار دیتی رہی، آج وہی عوام کے فیصلے سے بچنے کے لیے نت نئے جواز تراش کر رہی ہے۔ طارق فضل چودھری نے کہا کہ اگر واقعی عوام کے حقوق اور جمہوریت پر یقین ہوتا تو میدان نہ چھوڑتے۔ ہر انتخاب سے قابل ماحول کو متنازع بنانا اور اداروں پر الزامات لگانا ان کا وتیرہ بن چکا ہے۔ آزاد کشمیر کی سیاست میں بڑی پیش رفت۔ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کی عبدالعلیم خان سے اہم ملاقات۔ سردار تنویر الیاس نے ساتھیوں سمیت استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ آزاد کشمیر کے وزیر زراعت چودھری علی شان سونی بھی استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر صحت انصار عبدالی نے بھی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے سابق مشیر سردار افتخار رشید بھی استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بن گئے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان نے سردار تنویر الیاس اور ان کے ساتھیوں کا خیر مقدم کیا۔ ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی گفتگو۔ کہا کشمیریوں سے متعلق خواجہ آصف کا بیان نامناسب تھا، ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ حنیف عباسی کا کہنا تھا کہ خواجہ آصف کے بیان پر پیپلز پارٹی نے جارحانہ رد عمل دیا۔ میں سیاست میں ہوں، خواجہ آصف سے سینئر ہوں۔ روز خبروں میں آنا ٹک ٹاکرز کی خواہش ہوتی ہے مگر سیاستدان کی نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا فی الحال کوئی متبادل نہیں ہے اور اگلے وزیر اعظم بھی شہباز شریف ہی ہوں گے۔ اس نے بہت اچھا فل ٹاس ہونا، یہ چھکا نہیں تھا ان کی طرف سے، اٹھا تھا۔ ہمیں ایسا موقع دینا نہیں چاہیے تھا۔ میرے لیے بہت قابل احترام ہے، میرے سینئر بھی ہیں، خیر پالیٹکس میں تو میں سینئر ہوں، میں کلیم کر سکتا ہوں کہ مجھے یقین مانے میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ڈیلی خبر میں آؤں۔ اب یہ جو خواہش ہے یہ ٹک ٹاکرز میں تو پیدا ہو سکتی ہے، پالیٹیشین میں پیدا نہیں ہونی چاہیے۔
जो दुनियावी हकायक हैं, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं और हो सकता है नेक्स्ट भी प्राइम मिनिस्टर हो जाए। इस वक्त तक मैं अपनी बात नहीं करूँगा, मैं किसी और की बात नहीं करूँगा। इस वक्त तक एज ए प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई मुतबादल नहीं है। कौमी असम्बली के बजट इजलास के दौरान अरकान की हाजिरी से मुतालिक फाफन की रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक बजट सेशन के दौरान कौमी असम्बली की मजमूई तौर पर 15 इजलास हुए। 99 अरकान ने तमाम इजलासों में शिरकत की। 6 अरकान किसी भी इजलास में शरीक ना हुए। बजट सेशन के 13वें इजलास में मुतालबात की मंजूरी के वक्त सबसे ज़्यादा 300 MNAs ने शिरकत की। 6 विफाकी वज़रा, 3 वज़रा मुमलकत ने तमाम इजलासों में शिरकत की। दिफा, पार्लिमानी अमूर, आबी वसाइल और पब्लिक अफेयर यूनिट के विफाकी वज़रा ने तमाम इजलासों में शिरकत की। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 15 में से 6 इजलासों में शिरकत की। कायदे इस पे इख्तलाफ ने 12 इजलासों में शिरकत की। पार्लिमानी लीडर्स में खालिद मकसी, ख्वाजा आसिफ, हमीद हुसैन, पौलीन बलोच और एजाजुल हक ने तमाम इजलासों में शिरकत की। नवाज शरीफ और हमजा शहबाज ने किसी भी इजलास में शिरकत नहीं की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 15 में से 4 इजलासों में शिरकत की। कलसूम बाई वली का अस्पताल कराची में मुबैना तौर पर आलूदा सिरिंजों के दोबारा इस्तेमाल से बच्चों में HIV के फैलाव के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत और IG सिंध से जामे रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक दरख्वास्त गुसार ने अदालत में मुतासरा बच्चों की इब्तदाई फहरिस्त पेश की। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत तलब की। अदालत ने हुक्मनामे में करार दिया कि फ्री कैंप को जवाब जमा करवाने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दी जाती है। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत और IG सिंध को आइंदा समाअत से कबल जामे रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत जारी कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोहा मुज़ाकरात में हालिया मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा।